رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد اور بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی جاتی ہے کہ باہر کوئی بات نکلے نہ۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لانچ کیا گیا، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے جو بھی کہا یہ بیلیو کیا گیا کہ ان کی بات پہ لوگ یقین کریں گے، لیکن وہ سودا بھی نہیں بکا، پھر مختلف طریقے کیے گئے۔ بہرحال آخری ملاقات عمران خان صاحب کی اپنی ایک بہن کے ساتھ ہوئی تھی، اور ڈاکٹر نے پھر اس کے بعد انہیں دیکھا ہے، لیکن وہ سرکاری ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور سرکار نے اپنی مرضی کے ڈاکٹر چن کر بھجوائے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے اور یہی خبر جو دیں گے وہی دیں گے، اور وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا، وہاں بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی شواہد تو سارے موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس ختم کیا جائے، انہیں فوری طور پہ رہائی دی جائے، لیکن ججز دباؤ میں ہیں، اور ججز پہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انصاف نہیں دے پا رہے۔ اگر انصاف دیں تو عمران خان صاحب تو باہر آ جائیں، یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ کہی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمیشہ عدالتوں پہ تکیہ کرتے ہوئے، عدالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ جس دن عدالت نے انصاف دیا، یعنی ایک دور تک تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں مکمل طور پہ سرنڈر نہیں ہوئی، وہ مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہذا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا، یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، کیسز ختم ہوتے چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد طریقہ کار بدل دیا گیا، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی، اور عدلیہ میں اپنی مرضی کے بندے لا کر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے مکمل کنٹرول کر دیا گیا۔ اب عمران خان کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ججز فیصلہ نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح تو عمران خان سالوں اندر رہیں گے، یہ جتنا چاہیں گے ان کیسز کو۔ میں تھوڑا عرصہ پہلے یہ بات بتا بھی رہا تھا کہ اب عدالتوں سے امید لگ بھگ ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، معاملہ وہاں جا کے پہنچ گیا۔ معلوم ہے کہ وہ کلاٹ بنا کیسے، اس کا ریزن کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک نہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کو کچھ مطمئن کیا جا سکا ہے، نہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتایا جا سکا ہے، اور ججز انصاف دینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے، یعنی یا تو عمران خان صاحب ہار مان لیں، جیل کے اندر سرنڈر کر لیں، اور وہ یہ کہیں ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں میں وہ کر لیتا ہوں اور مجھے رہائی دی جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دباؤ بڑے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، دیکھیں آلریڈی ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، مہنگائی کا دباؤ ان کے اوپر ہے، معیشت کی تباہی کا دباؤ ان کے اوپر ہے، پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، وہ دباؤ ان کے اوپر ہے، عالمی دباؤ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے، IMF کا دباؤ ان کے اوپر ہے، پاکستان کی عوام کا دباؤ ان کے اوپر ہے، لیکن ایک عوامی احتجاج کا دباؤ نہیں ہے۔ عوام ابھی تک کوئی بڑا احتجاج نہیں کر پائی جیسا ہونا چاہیے، اور وہ نہ کر پائے اس کے لیے انہوں نے طاقت کا اندھا استعمال بھی کیا، لوگوں کو قتل عام کیا، لوگوں کو مارا، جیلوں میں ڈالا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کو سڑکوں پہ انہوں نے گھسیٹا، بچوں کو گرفتار کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے۔ اب لوگوں نے نکلنا ہے، جس دن لوگ نکل آئے سڑکوں پہ اس دن اسٹیبلشمنٹ کا کوٹا فل ہو جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب کو رہائی بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ دباؤ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ یہ دباؤ جب تک نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو شاہی فیملی سے پتہ نہیں کیا کچھ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ کرکٹر ہے، میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا، لیکن کیونکہ اب سارے ہی بات کر رہے ہیں تو پھر میں بھی بات کرتا ہوں۔ وہ نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کیا، اب وہ یہ کہتے ہیں میں نے ٹویٹ نہیں کیا، وہ ٹویٹ جو ہے وہ کسی اور نے کر دیا تھا، اور نسیم شاہ نے اس کے اوپر معذرت بھی کی، لیکن اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کر کہ جناب اس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو 2 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیتے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو ایسے جرمانہ نہیں ہوا، لیکن 2 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیا نسیم شاہ کو۔ اس کے والد بھی بول پڑے، اب پاکستان سارا نسیم شاہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے جی جو بات آپ نے کی ہے بات ٹھیک کی ہے، وہ کہتا میں نے تو کی ہی نہیں بھائی، وہ تو اکاؤنٹ کسی اور کے پاس تھا، اس نے ٹویٹ کر دیا اور اب میرے کھاتے پڑ گیا، تو میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو۔ لیکن PCB نے انہیں 2 کروڑ جرمانہ کر دیا، اور بیچ میں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید اس کو بین لگا دیا جائے 2 سال کے لیے، یہ باتیں بھی کی جا رہی تھی۔ وہ شاندار کرکٹر ہے، وہ اس ٹائم بھی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلا جب اس کی والدہ انتقال کر گئی تھی۔ وہ ٹور پہ گیا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ 145 کی سپیڈ سے بالنگ کر رہا تھا،
اس نے پاکستان کو کامیابی دلانے میں کردار بھی ادا کیا ماضی میں، اور بڑا اچھا کھیلتا رہا، پورا زور لگاتا رہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اس دن، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی، وہ پاکستان کے لیے کھیل رہا تھا، تو ہیرو ہے پاکستان کا۔ لیکن یہاں لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، ایک ٹویٹ کو لے کر اس کو جرمانہ کر دیا، اس کو متنازع بنا دیا۔ اب یہ مجھے پتا ہے نا کہ آئندہ کسی بھی بہانے اس کو ٹیم سے باہر کر دیں گے اور پھر اس کو ٹیم میں نہیں کھیلنے دیں گے، کیونکہ شہزادی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اتنی سی بات۔